درویش لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے دیا کہ لوگ آپ کو شاعر مشرق کے نام سے جانتے ہیں، تو علامہ نے جواب دیا کہ میں نے کسی دینی مدرسہ میں رہ کر تعلیم حاصل نہیں کی، نہ ہی میں نے درس نظامی کیا۔ بس میرا ایک دوست تھا، وہ ایئرپورٹ میں ملازم تھا، میں اس سے ملاقات کے لیے گیا تو وہ آگے تسبیح پکڑ کے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا بس درود پڑھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا کہ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، جب 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنا مکمل ہوا تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے ایک نالہ ہے اور اس میں گندا پانی بہہ رہا ہے۔ میں نے کوشش کر کے اس گندے نالے کو پار کر لیا، اور جب پار کر لیا تو اگلا موسم پھلدار حسین و جمیل باغ بہاراں تھا، اور نالے کے اس پار کانٹے دار جھاڑیاں اور بڑا مشکل رستہ تھا۔ جب میں نے مڑ کے نالے کو دیکھا، وہی نالہ جو گندا نظر آ رہا تھا وہ اب شفاف ہو چکا تھا۔ اس کے اندر سے ہیرے جواہرات اور پتھر بھی مجھے ایسے نظر آ رہے تھے جیسے اس کے اوپر پانی بہہ نہیں رہا۔ اور جب میں نے خواب سے بیدار ہونے کے بعد اپنے مرشد سے پوچھا کہ یہ خواب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے تو نے درود پاک کی منزل شروع کر لی ہے۔ تو میں نے کہا ہاں، میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بیٹا جب آپ نالے کے اس پار تھے وہ آپ کی دنیا تھی جس میں جھاڑیاں، کانٹے اور بڑے مشکل راستے تھے، اور جب تو نے نالے کو دیکھا تو وہ تیرے اپنے گندے اعمال تھے، اور جب تو نے گندے اعمال کا رستہ چھوڑ کر وہ نالہ عبور کر لیا تو جنت میں تھا، اور وہ ساری برکت تیرے درود کی تھی۔ اور جو تو نے مڑ کے اپنا نالہ دیکھا، پہلے والا گندا اور اس میں یہ ہیرے جواہرات بھی شفاف نظر آ رہے تھے، اور وہ جو تیرے گندے گناہ تھے وہ سارے پاک نیکیاں بن کے بہنے شروع ہو گئے۔ علامہ لکھتے ہیں جب میں نے دوست سے یہ واقعہ سنا تو میں نے عزم مصمم کر لیا کہ اے اقبال، اب تیرے اندر درود کا اقبال ہونا چاہیے۔ میں نے درود پڑھنا شروع کیا، جو ہی میرا درود پڑھنا 1,00,00,000 مرتبہ مکمل ہوا تو میرے سامنے حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ صبح اٹھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنی شروع کی۔ وہ نعت کیا تھی؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ علامہ لکھتے ہیں جب نعت لکھ کے میں نے علماء کو بھیجی تو علماء نے کہا ایسا تو کوئی عالم دین کائنات میں آیا ہی نہیں جس کی قلم نے یہ الفاظ لکھے ہوں۔ اے اقبال، یہ تو نے کس مدرسہ سے سیکھا ہے؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں میرا زمین پہ کوئی مدرسہ نہیں، زمین پہ بیٹھ کے عرش والے کے اوپر درود پڑھتا تھا۔ جب 1,00,00,000 مرتبہ میرا درود مکمل ہوا تو میری قلم ایسے جیسے خود لکھتی ہے، اور دماغ میں الفاظ ہیرے بن کے، موتی بن کے اللہ کی طرف سے میرے دل پہ اترتے ہیں، اور بس جو میں لکھتا گیا بہار آتی گئی، حتیٰ کہ اولیاء اللہ نے مجھے علامہ کا خطاب دیا۔ بن پڑھے جو پڑھ جاتا ہے وہ وظیفہ درود ہے، بن پڑھے پڑھا دیا جاتا ہے وہ وظیفہ درود ہے۔ اللہ پاک فضل کرے، مشکل کوئی نہیں ہے، ہم سارے ہی اقبال بن سکتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا سے اپنا چہرہ موڑ کے دین کی طرف کرنا پڑتا ہے، اور پھر دین میں سے گزر کے آگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے۔ جس کو وہ نصیب ہو گیا وہ اسی دنیا میں عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، ولی بھی ہے۔ وہ سارے شعبے اور سارے عہدے اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ کے پیش کیے جاتے ہیں جو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے۔